ویلکم ٹو لیگل میٹرز. میں ہوں سلیم رضوی. قانون اور انصاف کے موضوعات پر مبنی اس پروگرام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے سلام اور آداب. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک لائیو شو ہے اور اس شو کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قانونی مسائل کے بارے میں جو آپ کو روزمرہ زندگی میں درپیش ہیں زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دیے جا سکیں. اس سے پہلے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو، اور اس وقت ہمارے پاس جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن ہیں، اس سے پہلے کہ میں فون کالز جو ہے وہ لینا شروع کروں، آپ کو ایک کوئک اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں لیگل افیئرس کے بارے میں. اور اس سلسلے میں واشنگٹن ڈی سی سے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو آج میں آپ کو واشنگٹن ڈی سی لے جانے کی بجائے کیلیفورنیا لے کے چلتا ہوں، کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں تو سارا معاملہ ٹھپ ہے. جی، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، اور اس زمرے میں لاسٹ ویک بھی میں نے ایک کوریج دی تھی، ایک چھوٹی سی کوریج، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ خاص طور پر امیگریشن کے حوالے سے کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں تک یو ایس امیگریشن سروس کا تعلق ہے تو ورلڈ وائڈ ان کے آفیسز جو ہیں وہ فنکشن کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو اسینشیل سروسز میں دیکھا گیا ہے. تو اگر آپ کا کوئی کیس امیگریشن سروس کے سامنے ہے جس میں آپ کے انٹرویو ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے، تو وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ قائم ہے. آپ اس اپوائنٹمنٹ کے مطابق جو ہے امیگریشن کے آفس جائیے، اور اس میں جو بھی جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے وہ سلسلہ آگے جاری رکھے گا. لیکن جہاں تک امیگریشن کورٹ کا تعلق ہے تو امیگریشن کورٹس کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے میں وہ کیسز ہیں جو ڈیٹین کیسز ہیں، ایسے لوگ کہ جو امیگریشن کی کسٹڈی میں ہیں تو ان کو وہ فوقیت دے رہے ہیں، اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ ایڈجوڈیکیٹ کیے جا رہے ہیں. باقی کیسز مختلف جورسڈکشن میں اس کے بارے میں مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. میں آپ کو نیو یارک کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ نیو یارک میں جو امیگریشن کورٹس ڈیٹینیز کے بارے میں ہے، جو لوگ اریسٹڈ لوگ ہیں جن کو امیگریشن کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں، ان کی اپلیکیشن جو ہے پروسیس ہو رہی ہیں. ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جہاں تک ویزا ایشوئنس کے معاملے ہیں وہ سلسلہ بھی جاری ہے، کیونکہ اسے اسینشیل سروس مانا گیا ہے، اور اس میں بھی پیش رفت ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. اس طرح سے جو بارڈر پیٹرول ہے وہ بھی مکمل طور پہ کام کر رہی ہے. ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ جو محکمہ اسے ڈیل کرتا ہے وہ بھی پوری تیز رفتاری سے جا رہا ہے، کیونکہ اسے بھی اسینشیل سروسز میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ تو جناب واشنگٹن کا حال تھا. اور واشنگٹن کے بارے میں ایک اور خبر جو میں نے لاسٹ ویک آپ سے شیئر کی تھی وہ یہ تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک بل باقاعدہ پیش کر دیا ہے، اور یہ بل بالکل ملتا جلتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سینٹ میں بل ہمارے سامنے آیا تھا جسے ہم نے کافی ویکس تک کور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں بہت سی اچھی چیزیں شامل ہیں، اس سے ملتا جلتا ایک بل جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی نے ہاؤس کے اندر بھی پیش کیا ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ جان بینر جو اسپیکر ہیں وہ کس حد تک اس معاملے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. اور انہی کی وجہ سے ابھی تک بہت سے لوگوں کی آراء یہی ہے، اوپینین یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شٹ ڈاؤن ہوئی ہے، بلکہ انہیں باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے کہ جناب کم از کم انٹروڈیوس تو کیجئے بل، تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کے حامی ہیں، کتنے لوگ مخالف ہیں. لیکن کم از کم یہ بل جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے. تو جناب یہ تو تھی واشنگٹن ڈی سی کے حوالے سے خبریں. تو کیلیفورنیا میں آپ کو اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں نے یہ بتایا تھا کہ کیلیفورنیا میں ایک بل جو ہے وہ منظور کیا جا چکا ہے، اور وہ بل ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے پاس امیگریشن ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، جنہیں ہم انڈاکومنٹڈ ریزیڈنٹ کہتے ہیں. ان کے لیے بل یہ پاس کیا گیا کہ کم از کم ان کو ڈرائیونگ کی سہولت ہونی چاہیے. یقین جانیے کہ بہت سے لوگ کال کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی ہے خاتون کی، مجھے کہنے لگی کہ اتنے عرصے سے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس امیگریشن سٹیٹس نہیں ہے تو ڈرائیو نہیں کر سکتی. اب ہسبینڈ ان کے کام کرتے ہیں، بچوں کو کئی دفعہ اسکول لے کے جانا پڑتا ہے، یا گروسری اسٹور کے لیے کی طرف جاتے ہیں، یا خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یا ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. تو ڈرائیورز لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی ہارڈ شپ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا. لیکن اب کیلیفورنیا کے جو ریزیڈنٹ ہیں، انڈاکومنٹڈ ریزیڈنٹ، ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ گورنر جیری براؤن نے گزشتہ ہفتے باقاعدہ یہ بل جو پاس کیا گیا تھا اس پہ سائن کر دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک قانون بن گیا. اب اس میں تھوڑی سی وہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ پورا ایک سسٹم جو ہے انہیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں پیشن گوئی کی یہ کی گئی ہے کہ اس سال کے آخر تک جو تقریباً 1.4 ملین ریزیڈنٹ ہیں، انڈاکومنٹڈ ریزیڈنٹ ہیں،
ان کے لیے جو ڈرائیورز لائسنس کی جو پریولیجز ہیں یہ مل جائیں گی، اور اس کے لیے انہوں نے 6 ٹیمپرری سینٹر بھی قائم کرنے ہیں۔ تو اگر یہ تمام سسٹم جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیا جاتا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو کیونکہ ہماری کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد کیلیفورنیا میں موجود ہے، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کے گوشے میں دیکھا جاتا ہے، کینیڈا میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف علاقوں کی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ ڈرائیورز لائسنس کے حوالے سے ہی کچھ لوگوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی جناب کہ نیو یارک کا کیا حال ہے یا نیو جرسی کا کیا حال ہے۔ تو نیو یارک میں ایک بل جو ہے اس پہ کام کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ نیو جرسی میں اس قسم کی کوئی کوشش ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن اگر آپ اپنے ایریز کے اندر جو ہماری ایڈجسٹنٹ اسٹیٹس ہیں اس میں دیکھیں تو میری لینڈ ایک اسٹیٹ ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ جو ہے اس کی پرمیشن موجود ہے، ورمانٹ میں، روڈ آئلینڈ میں، اس کے علاوہ واشنگٹن سے مراد واشنگٹن سیاٹل ہے، واشنگٹن ڈی سی میں اس قسم کی کوئی سہولت ابھی تک موجود نہیں ہے۔ نیو میکسیکو میں تو یہ قانون جو ہے 2003 میں بن گیا تھا۔ تو جناب یہ تو ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی کالز لینا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس آپ کی کالز آنا شروع ہو گئی ہیں، ہماری جو ٹیلی فون لائنز ہیں وہ اوپن ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک کالر سے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے سلیم رضوی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی مجھے سلیم رضوی کہتے ہیں، فرمائیے آپ کا سوال۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بیبی اڈاپٹ کرنے کے لیے، جی بیبی اڈاپٹ کرنے کے لیے پورا جی آپ ایسا کیجئے، جو بھی آپ کے علاوہ جو بھی ہمارے ساتھ کون سا پروسیجر؟ جی ہاں اچھا پروسیس کی میں بات مجھے کرتا ہوں۔ بیبی اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے لیے یہاں سے کیا پروسیجر ہوگا؟ اچھا یہاں کے پروسیجر کے علاوہ جو ہے آپ کو جہاں سے بھی آپ نے اڈاپشن کرنی ہے وہاں کا بھی پروسیجر ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچے کی ایج کیا ہے، اس کے علاوہ دیکھنا پڑے گا کہ بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے ابینڈن کیا گیا ہے، کیا وہ آرفنیج میں ہے یا آپ اسے ڈائریکٹ جو ہے بچے کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ملک سے باہر۔ تو یہ معاملہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پاکستان میں ایک اور ہمیں جو مسئلہ، اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو ایک اور ہمارا مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ اسلامک لاز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے اڈاپشن نہیں ہو سکتی، تو اس میں کورٹ کی طرف سے آپ کو کچھ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان نٹ شیل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اڈاپشن کا پروسیس جو ہے وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، اور انفارچونیٹلی یہاں پر 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں اسے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ مجھے آفس کے نمبر پہ کال کرنا چاہتی ہیں تو مجھے پوری خوشی ہوگی آپ سے بات کرتے ہوئے، لیکن اس میں خاصی اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مجھے جاننا پڑے گا، اس کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا۔ ایک اور کالر ہمارے سامنے موجود ہیں، جی فرمائیے آپ کا سوال۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے آپ کا سوال۔ ہاں جی، میرا نام روبینہ ہے۔ جی 2 سال پہلے میرے بیٹے کا نکاح پاکستان میں ہوا تھا، جی تو اس کے بعد اس کی وائف کو اسپانسر کیا تھا۔ تو پچھلے سال 1 نومبر کو اس کی وائف کا انٹرویو ڈیٹ تھی، لیکن جب وہ وہاں گئی تو اس کو ویزا نہیں ملا۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ ولیمہ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کو کہیں کہ وہ دوبارہ واپس آئیں، ولیمہ کریں، رخصتی کریں۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ امیگریشن لا یہ کہتا ہے کہ میرج جو ہے وہ کنزمیشن، اس کی کنزمیشن ہونی چاہیے۔ کنزمیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہسبینڈ اور وائف کے طور پہ ساتھ نہیں رہے ہیں تو اس صورت میں لا کے اندر ایک گنجائش موجود ہے، اور جس گنجائش کو جو ایمبیسی استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے کیسز ڈینائی کرنے میں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے بعد اگر رخصتی نہیں ہوتی ہے تو ان کی پوزیشن یہ ہے، جی امیگریشن کے علاوہ جو کانسلیٹ اور ایمبیسی جو ہیں ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ میرج جو ہے ابھی تک ویلڈ میرج نہیں ہے امیگریشن کے پرپزز سے۔ تو جو لوگ دوسرے سن رہے ہیں، یہ ایک بڑا کامن سا کویشچن ہے، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی رخصتی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ایمبیسی کی طرف سے امپوز کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھ سے جس وقت آپ بات کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی بجائے ٹیلی فون سے بات کیجئے، تاکہ میں آپ کی بات جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ سکوں۔ اور اس دوران میں اپنے سوال تیار رکھیے،
بریک کے فوراً بعد آپ کے سوالوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. وقفے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس وقت بہت سے کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو فوری تو ان کی طرف جاتے ہیں. جی فرمائیے, آپ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا سوال. ہیلو, السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جی میں نے اپنے بیوی بچوں کو جو ہے گرین کارڈ اپلائی کرا تھا پاکستان یہاں سے, اور آپ یو ایس گرین کارڈ تو آ گیا. جی اچھا جی ٹھیک ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بچی جب میرے کو جب یہاں پہ امریکن پاسپورٹ ملا تھا تو بچی جب پیدا ہوئی تھی تو ان کا بھی انہوں نے جو ہے گرین کارڈ بھیجا ہے. جی صحیح نا, ان کا تو اس کا تو سپوز تو بھی وہ امریکن پاسپورٹ جی. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کوشش کی؟ آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے, ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گرین کارڈ کی میں واپس بھیج دوں انہیں دوبارہ؟ نہیں, گرین کارڈ آپ واپس نہ بھجوائیے, اس کا ایک پروسیجر موجود ہے. آپ ایسا کیجئے کہ اسکرین پہ آپ ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہوں گے اور میرے آفس کا نمبر ہے, کیونکہ اس میں مجھے تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو انسٹرکشن دینی ہوگی, بتانا پڑے گا کہ کیا آپ نے کرنا ہے, لیکن اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر موجود ہے. مجھے آفس کے نمبر پہ کال کر لیجئے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیا کریں گے آپ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کزن ہیں, وہ سٹیزن تھی اور پھر وہ پاکستان جا کے انہوں نے شادی کی اور پھر انہوں نے اپلائی کیا اپنے ہسبینڈ کے لیے اور پھر وہ یہاں پر آ گیا ہسبینڈ ان کے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور اس کے 3-4 منتھس کے بعد وہ ڈیورس ہو گئی. تو وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو ہسبینڈ جو تھا ایکس, اس کے خلاف کوئی وہ ہو سکتی ہے, ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت انہیں گرین کارڈ دیا گیا ہے, جس وقت امریکن ایمبیسی میں ان کا کیس جس وقت اپروو ہوا تھا, اس وقت میرج کو جو ہے وہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے یا نہیں تھے. اگر میرج کو 2 سال ہو گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں 10 سال کا گرین کارڈ دیا گیا جو پرماننٹ گرین کارڈ ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بعد میں ناچاتی ہو جاتی ہے, کسی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں اور ایک پارٹی جو ہے دوسرے پارٹی کا جو ہے گرین کارڈ منسوخ کروانا چاہتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, انلیس کہ کوئی بہت بڑا فراڈ ہے. لیکن عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس نے شادی کی تھی اس کی مرضی نہیں تھی, لیکن انہوں نے مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چکر چلایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چکر چلانے والا جو معاملہ جو ہے اس کو باقاعدہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن اگر موجود ہے تو پھر تو کچھ کیا جا سکتا ہے. ادروائز اگر صرف انٹینشنز کے اوپر آپ کہیں کہ جی ان کے دل میں یہ بات تھی, تو دل کی بات جو ہے وہ کس طرح سے پروف کی جا سکتی ہے, وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر انہیں گرین کارڈ مل گیا ہے اور کوئی اس میں مس ریپرزنٹیشن اور کوئی فراڈ نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو گرین کارڈ تھرو انویسٹمنٹ ہے جی اس کا کوئی لمبا پروسیجر ہے؟ دیکھیے گرین کارڈ I live in California. I'm a citizen. Okay. Well, there's a particular program which is called EB-5 visas, اور EB-5 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریجنل سینٹرز میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس میں اپروکسیمیٹلی $500,000 کی انویسٹمنٹ ہے. بڑا کوئک پروسیس ہے وہ. اس میں تقریباً 8-9 منتھس کے اندر جو ہے وہ ٹیمپرری گرین کارڈ مل جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد جو ہے آپ کو اس کو پرماننٹ گرین کارڈ میں تبدیل کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پروگرام موجود ہے جس میں اگر انویسٹمنٹ یہاں پہ کی جاتی ہے اور انویسٹر باہر سے آتے ہیں اور $1 ملین کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. جو میں نے پہلے ذکر کیا ریجنل سینٹر میں انہیں اپنا بزنس چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریجنل سینٹر ہے صرف اس میں انویسٹمنٹ انہیں کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو انویسٹمنٹ کے ذریعے سے گرین کارڈ حاصل کرنے کا راستہ ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کے ذریعے سے یہاں پہ ویزا, نان امیگرنٹ ویزا لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ آ کے کام کر سکیں اور اس کے بعد یا تو واپس چلے جائیں یا پھر اس نان امیگرنٹ ویزے کو جو ہے وہ گرین کارڈ میں کنورٹ کر لیں. تو اس میں E1 ویزا موجود ہے, E2 ویزا موجود ہے, L1 ویزا موجود ہے. وقتاً فوقتاً میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو جو ہے کور کیا جا سکے, کیونکہ بہت سا انٹرسٹ ہے خاص طور پہ پاکستان سے آنے والوں کا, کیونکہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان ایک ٹریٹی, ایک معاہدہ موجود ہے اور اس معاہدے کے ذریعے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر آپ کے سلسلے میں مزید کویشچنز ہیں تو آپ میرے آفس کے نمبر پہ کال کر لیجیے گا اور مجھے خوشی ہوگی کہ یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی, السلام علیکم رضی صاحب. میں راشد بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی بہن کے لیے فائل کیا تھا امیگریشن کے لیے,
یونائٹیڈ اسٹیٹس میں. ٹھیک تو ہے. مجھے I-797 آ گیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے اپروول نوٹس, اوکے. اور لکھا ہے کہ 30 days کے اندر آپ کو جواب آئے گا, لیکن 36 days ہو گئے ہیں, کوئی جواب نہیں آیا. آپ بتائیے, دو سوال میرے آپ سے تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے لیے, کہ آپ کی سسٹر کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ ہیں؟ نہیں, پاکستان میں ہے. اور آپ نے ورمانٹ سروس سینٹر میں فائل کر رکھا ہے؟ جی ورمانٹ. اچھا, تو صرف انہوں نے ابھی ایکنالجمنٹ ریسیٹ آپ کو بھجوائی ہے؟ جی ہاں. اچھا, انہوں نے اپنا 797 وہ تو ٹھیک ہے, نوٹس آف ایکشن ایکشن جو ہے, نوٹس آف ایکشن میں انہوں نے ایکنالج کیا ہوگا کہ ابھی آپ کی اپلیکیشن مل گئی ہے. نہیں, انہوں نے کہا اپروو ہو گئی. اچھا, اپروو ہو گئی. تو اپروو ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو خاصا لمبا چوڑا جو ہے وہ چلا کاٹنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 2001 کے کیسز جو ہے وہ پروسیس کر رہے ہیں. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ ان کا نمبر آئے گا, اس میں اس وقت جو ہمارے پاس جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس کے مطابق تو صرف 1 ہفتہ 1 مہینے کے اندر یہ کیٹیگری آگے بڑھ رہی ہے, تو اس میں برسوں کا انتظار کرنا پڑے گا. اپروول نوٹس از اے گڈ تھنگ. ناؤ یو ہیو ٹو ویٹ فار یور پرائرٹی ڈیٹ وچ کوڈ بی مینی ایئرس فرام ٹوڈے. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. جی, ہلو, جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میرا نام شاہ عالم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کا نکاح کرنے والا ہوں جنوری میں پاکستان جا کر. اچھا جی, بڑی اچھی. اس کے بعد پھر میں وہ اسپانسر کرنا چاہ رہا ہوں اس کی بیوی کو. جی, تو اس کا کیا پروسیس ہوگا اور کتنا ٹائم لگے گا کہ اس کی بیوی یہاں آ جائے؟ جی, لیکن میں یہ اسوم کر رہا ہوں کہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ US سٹیزن ہیں. جی ہاں, بالکل US سٹیزن ہے وہ. تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ پیپر یہاں سے پریپیئر کر کے چلے جائیے. جو امیگریشن کے فارمز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بایوگرافک انفارمیشن کے فارمز ہوتے ہیں, اور جس وقت نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کی وائف کو بہت سے پیپر پہ جو ہے وہ سائن کرنے پڑیں گے. تو میری ایڈوائز آپ کو یہ ہوگی کہ جو بھی کمپیٹنٹ اٹرنی ہے, جو بھی آپ کے پسندیدہ لائر ہیں, اگر آپ کسی لائر کی سروسز لینا چاہتے ہیں تو ان سے تمام ڈاکومنٹیشن وغیرہ بنا کے ساتھ لے جائیے. ٹوٹل پروسیس جو ہے, اگر آپ مجھ سے ایسٹیمیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 1 سال کا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے. اور نکاح کے بعد جس طرح سے ایک پہلے کالر نے فون کر کے بتایا تھا کہ اس وجہ سے امریکن ایمبیسی اسلام آباد نے کیس جو ہے وہ ڈینائی کر دیا کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو نکاح پلس رخصتی از ایسینشل. اس کے بغیر جو ہے امریکن ایمبیسی اسلام آباد جو ہے وہ کیسز اپروو نہیں کر رہی. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. لاٹس آف لک. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. جی, السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. جی, میرا نام محمد شفیق ہے. میری وائف نے مجھے اسپانسر کیا ہوا ہے. جی, تو ہمارا انٹرویو ہو گیا ہوا, تو میری وائف انہوں نے ویورز مانگا تھا, ویورز نا. اچھا, تو ویورز ابھی ہم نے بھیجا ہوا, تو اس کو کتنے مہینے لگیں گے؟ اور ویور یہاں پہ یہ ایک, جی ہاں, ویور کا طریقہ کار انہوں نے پہلے, یہ طریقہ کار موجود نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ نیا قانون ہے جس کے تحت ویور کے لیے اب یہاں پہ اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے, اور اس کے بعد ویور جس وقت اپروو ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ ملک سے باہر جائیں گے. اور اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو پاکستان میں آپ کا انٹرویو ہوگا اور پھر آپ واپس آ سکیں گے. یہ تو میرا خیال آپ کو معلوم ہوگا. اب ویور کا جہاں تک پروسیسنگ کا ٹائم پیریڈ ہے, جو پہلی اپلیکیشن تھی اس کے تو بارے میں تو ہمیں معلومات تھیں, لیکن کیونکہ یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ابھی اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ ٹائم جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے رابطہ رکھیے, یہ پروگرام دیکھتے رہیے, تو آئندہ پروگرامز کے اندر اگر کوئی بھی اس کے بارے میں انڈیکیشن آتی ہے تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. جی, ہمارے ساتھ ناظرین کچھ ای میلز بھی موجود ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کالز انتہائی امپورٹنٹ ہے. میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالز کا جواب دیا جا سکے. لیکن جو میرے پاس ایک ای میل موجود ہے, یہ نادیہ صاحبہ کی طرف سے, میں پورا نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, اور ان کا کویشچن یہ ہے کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے 2 سال سے, اور وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی کب وہ ایلیجیبل ہوں گی سٹیزن شپ کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی وہ معلوم کر رہی ہیں کہ انہیں ابھی, جب کہ ان کے پاس صرف گرین کارڈ ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کر دینی چاہیے یا انہیں سٹیزن شپ کا انتظار کرنا چاہیے. تو نادیہ بیبی, آپ کے کویشچن میں مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ کو سٹیزن شپ جو ہے وہ 3 سال کی بنیاد پہ آپ اپلائی کر پائیں گے یا 5 ایئرس کی بنیاد پر. یہ ایک ڈسٹنکشن موجود ہے. تو جواب میں اس طرح سے آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے گرین کارڈ میرج کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے, اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ US سٹیزن ہیں, اور آپ کی میرج جو ہے وہ 3 سال تک قائم رہتی ہے اس US سٹیزن سے, تو پھر آپ کو 5 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 سال کے بعد
آپ اپلائی کر سکیں گی. اور 3 سال میں بھی ایک چھوٹ آپ کے پاس موجود ہے, چھوٹی سی ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ 90 ڈیز پہلے جو ہے آپ اپلیکیشن فائل کر سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس وقت آپ کے 2 ایئرس اور 9 منتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے اپنی اپلیکیشن فائل کرنے کے لیے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ابھی آپ گرین کارڈ پہ ہی انہیں اسپانسر کر دیجئے. جو ہی آپ US سٹیزن بنتی ہیں تو اگر اس میں ابھی بھی ڈیلے ہوا تو آپ اپ گریڈ کر سکیں گے, لیکن میں آپ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ گرین کارڈ کے اوپر آپ انتظار مت کیجیے اور گرین کارڈ پہ اپلائی کر دیجیے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. جی میں مشیگن سے بات کر رہا ہوں. جی میں فرمائیے. US سٹیزن ہوں. میری مام کا جو ڈیٹ آف برتھ پاسپورٹ میں ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ میں ڈفرینٹ ہے. اوکے, کس کی؟ برتھ سرٹیفکیٹ والا صحیح ہے, پاکستان کی. اچھا جی, تو جس وقت آپ پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے یا US پاسپورٹ؟ جی پاکستانی پاسپورٹ ہے. اوکے, تو اگر آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو پھر کیا یہاں سے غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوا؟ نہیں, یہ میری مام کا ہے. نہیں میں سمجھ گیا, پاسپورٹ میں غلط ہے. پاسپورٹ میں غلط ہے. لیکن پاسپورٹ میں غلطی کیسے ہوئی؟ وہ پتہ نہیں, جب بنایا تو انہوں نے نوٹ نہیں کیا کہ اس میں ڈیٹ آف برتھ کا ایئر غلط ہے. 10 ایئر کا. تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو یہاں پہ پاکستانی ایمبیسی یا کانسلیٹ نے غلطی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اس معاملے میں پرٹیکولر ہیں اور وہ کریکشن کر دیں گے. لیکن غلطی اگر آپ کی ہے تو پھر آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے. آپ انہیں برتھ سرٹیفکیٹ دکھائیے اور جو بھی سیکنڈری ایویڈنس وہ آپ سے مانگتے ہیں تو آپ انہیں دیجیے. خاصے یہ کوآپریٹو ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ وہ آپ کا حل کر لیں گے, کیونکہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ اسینشیل ڈاکومنٹیشن ہے اور اس ڈاکومنٹیشن پر ہی سب کچھ بنتا ہے. اگر باقی ان کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاسپورٹ کی ایشوئنس میں کوئی پرابلم ہوگی. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. السلام علیکم, میں ماجد قریشی بول رہا ہوں. جی قریشی صاحب فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے اپلائی کیا تھا. میں US سٹیزن ہوں. جی بھائی کے لیے اپلائی کیا تھا, وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. 2000 میں کیا تھا اپلائی میں نے. 2000 میں؟ اچھا, پھر تو ان کا نمبر وغیرہ آ گیا ہوگا. ہاں نمبر وغیرہ ابھی تک نہیں آیا. وہی اب اسٹیٹس میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ پروسیس میں ہے. ول لیٹ یو نو, ول کال یو. Okay. As soon as we get well, the process meaning that you have submitted all the documentation with the embassy. Is that right? Yes. اچھا, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں ہے وغیرہ وغیرہ. جی اچھا, اب دیکھیں اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ یہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں ایشو کئی دفعہ اپنے پروگرام میں, کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس ایک سو کالڈ ٹیررسٹ کی لسٹ ہے, جی اگر ان سے نام جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی کلیئرنس کے لیے جو ہے خاصا ٹائم لگا دیتے ہیں, کیونکہ اس کی کلیئرنس جو ہے یہاں سے جاتی ہے, واشنگٹن سے جاتی ہے. یہ اگر اس وجہ سے ان کا کیس پینڈنگ ہے تو پھر جب تک وہ کلیئرنس نہیں ہوگی اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کسی وجہ سے وہ فیلڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس ریلیشن شپ کے بارے میں ان کے کچھ کویشچنز ہیں تو I'm pretty sure کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلدی طے ہو جانا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں جو ہے آپ ان سے رابطہ رکھیے, یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی لیکن انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس میں انفارچونیٹلی میرا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. جب مجھے انڈیکیشن مل جاتی ہے جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تو پروگرام جو ہے وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے. لیکن اپنے سوال تیار رکھیے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس میں امیگریشن کے حوالے سے بھی میں کچھ بات کروں گا اور کچھ نئے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہیں جو میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو بھی آپ کو روزمرہ زندگی میں آپ کے مسائل ہیں لا کے حوالے سے, جسٹس کے حوالے سے, ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.